اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کا راستہ بہت زیادہ آسان فرما دیتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، جنت کا حقدار بناتے ہیں، اور اصل لوگ وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، جنت کا حقدار بنا لیا۔ وہی بندہ کامیاب ہے، وہی بندہ اللہ رب العالمین کو مطلوب اور مقصود ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ نے اپنے نیک لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام و کرام دینے کے لیے، نوازنے کے لیے جنت تیار کر دیا۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جنت تیار ہو چکی ہے اور اس کا وجود اب بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ جنت اب موجود نہیں ہے اس وقت، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے، جنت کا وجود موجود ہے۔ نیک لوگ جو فوت ہوتے ہیں، جن کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے، وہ قبر کے اندر ہی جنت کی نعمتوں کا ذائقہ چکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کو انعام دینے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنا دی ہے۔ جنت کیسی ہے، اس کے بارے میں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بارے میں تمہارے دل کے اندر خیال بھی نہیں آ سکتا۔ فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا وہ ایسی جنت ہے، اس کی نعمتیں ایسی شاندار ہیں، اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اور جنت کی نعمتیں اس طرح کی ہیں کہ آج تک دنیا کے اندر نہ کسی آنکھ نے اس جیسی نعمت دیکھی ہے، اس جیسی کوئی خوبصورتی دیکھی ہے، نہ کسی کان نے آج تک اس طرح کی خوبصورتی اور نعمتوں کے بارے میں سنا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات فرمایا آج تک کسی دل کے اوپر یہ خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ نے جنت کی ایسی نعمتیں بنائی ہیں، جنت کی ایسی نعمتیں تیار کر دی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو جنت کی نعمتوں کا اور پھلوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ اسماء سمیتموہا، یہ تو چند نام ہے تمہیں سمجھانے کے لیے ذکر کر دیے جاتے ہیں، وگرنہ جنت کی چیزوں کا مقابلہ دنیا کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ان کی کیفیت اس طرح کی نہیں ہو سکتی، ان کے ذائقے اس طرح کے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جنت کے پھل، اب جنت کا جو سیب ہے، اسی طرح دیگر چیزیں انگور ہیں، یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ جو دنیاوی سیب ہے، دنیاوی انگور ہے یا فروٹ ہے، پھل ہے، یہ صرف نام کے طور پر ہے۔ جنت کے اندر جو پھل ملیں گے، آپ دل کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے شاندار نعمتیں اپنی جنت میں تیار فرما دی ہیں۔ اور یہ جنت کتنی قیمتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موضع صوب فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک کوڑے کی جگہ، ایک چھڑی کی جگہ اس پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر موجود ہے ان سب سے بہتر ہے۔
کسی بندے کو جنت کے اندر ایک قدم رکھنے کی جگہ مل جانا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ قیمت رکھی ہے جنت کی، اتنا اللہ نے قیمتی بنایا ہے جنت کو، اور جنت پاک ہے، پاک لوگوں کی جگہ ہے، وہاں کسی قسم کا شور شرابہ، کسی قسم کا شور و غوغا، کسی قسم کی پریشانی، کسی بھی قسم کی بیماری، تھکاوٹ جنت میں نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جنت کے اندر بڑھاپا بھی نہیں ہوگا، جنت کے اندر کسی قسم کی غلاظت نہیں ہوگی، کسی قسم کی بیماری اور مصیبت نہیں ہوگی۔ جنت انسان کے لیے آسائش کا گھر ہوگا، آسانی اور خوشی کا گھر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا گھر ہے۔ اللہ نے انسان کے، مسلمان کے، مومن کے سکون کے لیے جنت بنائی ہے، اتنا شاندار وہ گھر ہے اور اتنی شاندار جگہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ ان کو جنت دے گا، ایسی جنتیں، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، نیچے نہریں چلتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے، ومساکن طیبہ، انتہائی زیادہ پاکیزہ گھر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اعلان ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم پر راضی ہو چکا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اعلان ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جنتی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان سنیں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ ان کو آج تک، اس وقت تک ایسی خوشی نہیں پہنچی ہوگی جتنا خوش ہو اللہ کے اس اعلان کو سن کر ہو جائیں گے کہ اللہ فرمائیں گے آج میں تم پر راضی ہو چکا ہوں، میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوگا، اور تم نے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہنا ہے، کبھی بھی تمہیں جنت سے نہیں نکالا جائے گا، اور نہ تمہاری کبھی زندگی ختم ہوگی۔ یہ ابد و آباد کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی، صحیح بخاری کی روایت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اول زمرۃ تلج الجنہ، سب سے پہلی جو جماعت جنت میں جائے گی، فرمایا صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند پورے طبق کے ساتھ روشن ہوتا ہے، فرمایا ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے، خوبصورت چہروں والے، چمکدار چہروں والے، سفید چہروں والے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی خوبصورتی اور اتنا حسن عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے لوگ جو جنت میں جائیں گے، لا یبصقون فیہا، کبھی ان کو گرامی طبیعت میں نہیں ہوگی، ان کو تھوک تک نہیں آئے گی جنت کے اندر، ولا یتخطبون، فرمایا کبھی ان کو زکام نہیں لگے گا جنت کے اندر، ولا یتغوطون، اور فرمایا آنیتہم فیہا الذھب، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، برتن کیا، وامشاتہم من الذھب والفضہ، ان کے بالوں میں جو کنگھیاں کرنے والی ہوں گے، کنگھیاں وہ بھی سونے چاندی کی ہوں گی۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ جنت کے برتن ہیں، جنت کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سونے چاندی کے ساتھ سجایا ہے، اس کی چیزوں کو بھی سونے چاندی کا بنایا ہے۔ فرمایا وَمَجَامِلُهُمُ الْقُلُوبَ، اور ان کو ایک جنت کے اندر دھوڑی دی جائے گی جس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی، ریحُ الْمِسْک، اللہ نے اس کی خوشبو کستوری جیسی بنائی ہے۔